अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल की पॉडकास्ट के साथ में हूँ डॉक्टर सानिया तारिक। और नाज़रीन, स्पोर्ट्स की अहमियत वो कितना ज़रूरी है, यूथ किस तरह से उनमें एंगेज होती है, ये तो हम सारी दुनिया में देखते हैं। और कहीं ना कहीं हमें नज़र भी आता है कि बाकी दुनिया में बाकी जो ममालिक हैं, बाकी जो स्टेट्स हैं, वहाँ पे वहाँ की यूथ किस तरह से अपने जो मुल्क और कौम का नाम रोशन करी होती है डिफरेंट स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हुए। एजेके की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हमें बहुत सारे ऐसे नौजवान नज़र आते हैं जो बाकी फील्ड के साथ साथ स्पोर्ट्स की दुनिया में भी अपना एक पहचान, अपनी एक नाम बना रहे होते हैं। उनको लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ के साथ भी मतलब वो कहीं ना कहीं दुनिया के साथ कम्पीट कर रहे होते हैं स्पोर्ट्स के मैदान में, और हर तरह के स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल के अलावा भी। इसी तरह के एक जो नौजवान हैं, उनका आसिम अवान नाम है और मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर से उनका ताल्लुक़ है। मार्शल आर्ट्स के प्लेयर हैं और अब तक बहुत सारे मुकाबलों में जो नेशनल लेवल पे भी थे, इंटरनेशनल लेवल पे भी थे, वहाँ पे कई तरह के जो मेडल जीत चुके हैं। रिसेंटली उन्होंने ईरान के अंदर एक मुकाबले में भी मेडल हासिल किया। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से वो मार्शल आर्ट्स की तरफ आए, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो उनसे पहले शायद कोई होगा नहीं कि जिसको वो फॉलो कर रहे हों या जो उनकी इंस्पिरेशन हो। तो उन्होंने किस तरह से इतना अलग सोचा, एक अलग तरह के स्पोर्ट्स की तरफ जाने का, और अब वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं और आगे के उनके क्या गोल्स हैं। सबसे पहले तो आसिम, आपको पॉडकास्ट में खुशामदीद। शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कितना अरसा हो गया आपको खेलते हुए, और अभी तक आप कितने मेडल्स जीत चुके हैं, और मज़ीद क्या क्या है इरादा के कौन कौन से जो टूर्नामेंट्स आने वाले हैं या कॉम्पिटिशन आने वाले हैं, किन में पार्टिसिपेट करना है। जी मैम, मुझे तकरीबन 9 साल हो गए मार्शल आर्ट गेम करते हुए, और जिसमें मैं नेशनल लेवल पर भी मेडल जीत चुका हूँ और इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके मेडल जीत चुका हूँ। अच्छा, तो मुझे बताइएगा कि लाइक ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? आपने कैसे सोचा कि लाइक मुझे मार्शल आर्ट्स खेलना चाहिए, क्योंकि लाइक बाकी यहाँ पे अगर देखा जाए तो लोग क्रिकेट की तरफ जाते हैं, फुटबॉल की तरफ भी कभी ना कभी कोई ना कोई चला जाता है, लेकिन एक बिल्कुल डिफरेंट और अलग तरह की गेम जिसको यहाँ पे उस तरह से कोई देखता भी नहीं है, कोई इसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेता, तो आपने उसकी तरफ जाने का क्यों सोचा? जी मैम, दरअसल क्योंकि हर जो नौजवान होता है वो चाहता है मैं स्पोर्ट्स की तरफ जाऊँ, और क्योंकि मुझे मार्शल आर्ट्स अच्छी लगी, क्योंकि हम कश्मीर के लोग हैं और काफ़ी पावरफुल होते हैं, तो मैंने सोचा मैं मार्शल आर्ट्स को चुना है। और उसके बाद मैंने इस गेम के अंदर आया। मैंने इस स्पोर्ट्स के लिए गेम में जब आया, मैंने अपनी स्टडी छोड़ दी थी, मैंने इसी को प्रोफेशनल बना लिया। मैंने कहा आगे जाऊँगा, अपने मुल्क का नाम रोशन करूँगा। तो मुझे ये बताइएगा कि एज़ अ प्रोफेशन आपने इसको चूज़ किया, तो इस सब में कितनी मुश्किलात आई फैमिली की तरफ से? क्या उन्होंने सपोर्ट किया कि लाइक, क्योंकि ऐसा समझा जाता है ना कि ओ ये तो खेलने लग गया तो ये पढ़ेगा नहीं, तो आपने तो बिल्कुल स्टडीज़ ही छोड़ दी, तो क्या फैमिली ने, पेरेंट्स ने सपोर्ट किए? उनका कैसा रिएक्शन था? नहीं नहीं, उन्होंने तो फिर सपोर्ट ही नहीं की। उन्होंने कहा इसने स्टडी भी उसके लिए छोड़ दी है, अभी ये किन कामों में लग गया है। तो उसके बाद फिर मैंने इसी को प्रोफेशनल बनाया। मैंने आगे फिर नेशनल लेवल पर खेलना स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मैं इंटरनेशनल लेवल पर भी खेला। तो फिर मेरे पेरेंट्स को पता चला कि हाँ, ये अभी इस काबिल है, कुछ कर सकता है। लेकिन अभी उनको यह नहीं पता जो हमारा स्पोर्ट बोर्ड है, जो हमारी हुकूमत है, वो हमारे लिए क्या कर रही है। वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। हम जो करते हैं अपने जेब से करते हैं, अच्छा, अपने मुझे दम पर। आपने बात की स्पोर्ट्स बोर्ड की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके साथ कहीं न कहीं कोई बुरा इस तरह की कोई मेमोरी है, या कोई अच्छी याद नहीं है, या कोई अच्छी वो नहीं है। तो मुझे बताइएगा कि किस तरह का वो होता है स्पोर्ट्स बोर्ड का? क्या फैसिलिटेट किया जाता है स्पोर्ट्स के जो लोग होते हैं उनको, या फिर नहीं किया जाता, बैक किया जाता है जब आप जा रहे होते हैं किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, या क्या क्या किस तरह की चीज़ होती है? मैम, बात इस तरह की है ना, अभी मैं अगर स्पोर्ट्स छोड़ दूँ, क्योंकि हमें हुकूमत ने, स्पोर्ट बोर्ड ने इस स्टेज पर पहुँचा दिया है कि हम स्पोर्ट्स से पीछे हट जाएँ। अगर आज मैं स्पोर्ट्स से पीछे हट गया ना, तो आज़ाद कश्मीर के अंदर स्पोर्ट्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। कोई स्पोर्ट्स के पीछे स्पोर्ट्स के लिए आगे नहीं आएगा। क्यों? इसका रीज़न ये है कि अगर मैंने ये स्पोर्ट्स छोड़ दी, तो आने वाले जितने भी बच्चे होंगे वो स्पोर्ट्स की तरफ नहीं आएँगे। कहेंगे हाँ, ये आसिम अवान नेशनल लेवल पर खेल के मेडल जीता, इंटरनेशनल लेवल पर भी खेल के जीता। आज तक हुकूमत ने इसको क्या दिया है? आज ये अपने इसने स्पोर्ट्स छेड़ दी, तो हम क्यों स्पोर्ट्स की तरफ आएँ? तो ये चीज़ है कि मैं नहीं चाहता कि स्पोर्ट्स छोड़ूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि इस बार कश्मीर डिजिटल से मेरी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचेगी, और वो इंशाल्लाह स्पोर्ट्स के लिए और जो हम मेरिट पर हैं, हमारे लिए कोई अच्छा सोचेगी। नहीं, तो मुझे बताइएगा, ठीक है, ज़रूर आपकी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे बताइएगा कि इशू क्या है बेसिकली स्पोर्ट्स बोर्ड का? क्योंकि आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि मैं इस कंडीशन तक आ गया हुआ हूँ कि मैं छोड़ने के बारे में सोच रहा हूँ, तो क्या वजूहात हैं जिन्होंने आपको इस लेवल तक पहुँचा दिया कि आप क्विट करने के बारे में सोच रहे हैं? एक ऐसी चीज़ जिसको आपने बहुत शौक से प्रोफेशन बनाया, फिर उसको छोड़ने के बारे में?
میم بات اس طرح کی ہے کیونکہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر کچھ ایسے لوگ بھرتی کیے ہوئے ہیں جن کو اسپورٹس کا بالکل پتہ نہیں ہے. اگر ان کو اسپورٹس کا پتہ ہوتا تو آج میں آپ کے ادھر بیٹھ کے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا ہوتا کہ یہ ہمیں سپورٹ نہیں کرتے. میں ان کے لیے اچھی ہی بات کر رہا ہوتا. ہاں سپورٹ بورڈ والے ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. جب ان کا ایک سپورٹس مین کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہوگا, وہ ایک سپورٹس مین, میں ایک نیشنل پلیئر ہوں, میں ایک سٹار ہوں, میں ایک نیشنل ہولڈر ہوں. سپورٹ بورڈ کا کام ہے مجھے رسپیکٹ دینا, مجھے عزت دینا, کیونکہ میں اپنے اسٹیٹ کے لیے بھی لڑتا ہوں, میں اپنے کشمیر کا نام روشن کرتا ہوں, میں انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کا نام روشن کرتا ہوں. لیکن ہمارے سپورٹ بورڈ کے اندر کچھ ایسے لوگ بھرتی ہیں جو کہ ہمارے ساتھ وہ غلط رویے سے بات چیت کرتے ہیں. اچھا، تو مجھے بتائیے گا کہ جب آپ نے بات کی کہ آپ جب کھیلنے جاتے ہیں تو آپ کو سپورٹ نہیں کیا جاتا، آپ کو بیک نہیں کیا جاتا، تو کیا آپ کے علاوہ جو باقی پلیئرز کہیں نہ کسی اسپورٹ سے کنیکٹیڈ ہیں، لنکڈ ہے، کیا ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے؟ کیا جب کمپٹیشنز ہوتے ہیں، ٹورنامنٹس ہوتے ہیں نیشنل لیول کے، کیا ایج کے کی ٹیمز وہاں پہ جاتی ہیں، پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، کوئی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، نمائندگی ہوتی ہے ایج کے کی بھی ٹورنامنٹس میں پاکستان کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں، باقی صوبے کے تو لوگ آتے ہوں گے، ظاہر وہاں کی ٹیمز آتی ہوں گی، تو کیا ایج کے کی کوئی ٹیم جاتی ہے نہیں جاتی، کیا ان کا پروسیس ہوتا ہے؟ جی میم آپ نے یہ سوال بہت اچھا کیا میرے ساتھ. آزاد کشمیر کا پورا دستہ ایک جاتا ہے, کیونکہ جو پرائیویٹ ایونٹ ہوتے ہیں وہ بچوں کو اپنی جیب سے کرنے پڑتے ہیں, کیونکہ آزاد کشمیر کے اندر بہت سارے پلیئر ہیں جو کہ میرٹ پر ہیں, جو کہ کھیل رہے ہیں لیکن وہ اپنے دم پہ کھیل رہے ہیں. ابھی آپ کو میں اگر ایک میمونہ رانی ہے جو ابھی آپ نے کشمیر ڈیجیٹل پہ بھی اس کا انٹرویو چلا ہے, وہ جو لڑکی ہے وہ ایک ٹیلنٹڈ ہے, وہ ایک میرٹ پر ہے, لیکن سپورٹ بورڈ کی طرف سے اس کو بھی کوئی سپورٹ نہیں. جب میں نے اس کا انٹرویو دیکھا مجھے بہت دکھ ہوا, میں نے کہا یہ ہمارے پلیئر ہیں, جبکہ آپ کو پتہ ہے جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو گھر سے اجازت نہیں دی جاتی کہ مشکل ہوتا ہے ان کے لیے. وہ جا کے آگے کھیل سکیں. لیکن میں ان کے پیرنٹس کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنی بچیوں کو کھیلنے کا موقع دے سپورٹ کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں ان کو آگے جانے کے لیے. لیکن حکومت ان کو بھی سپورٹ نہ کرے تو پھر مجھے بتائیں یہ سپورٹس کدھر جائے گا اور یہ لوگ کدھر جائیں گے جو ایک سپورٹس کے مین کے ساتھ اس طریقے سے رویہ استعمال کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیے گا کہ آپ کبھی گئے ہوں اسپورٹس بورڈ کے پاس، آپ نے جا کے بیٹھ کے ان سے یہ ساری چیزیں ڈسکس کی ہوں، کوئی وہ کیا ہو، تو کیا ان کا رسپانس کیا تھا؟ کبھی ہوا ایسا اتفاق کہ آپ جا کے ان سے بات کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ ہمارے مسائل ہیں، میں ایک ایتھلیٹ ہوں، میں پاکستان کشمیر کی نمائندگی کر رہا ہوں پوری دنیا میں، تو میری یہ ایشوز ہیں تو کائنڈلی ان کو ریزالو کریں، تو کوئی کیا ایسا ہوا کبھی؟ جی میم آپ کا بہت اچھا سوال ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ جو میرا میڈلز ہے یہ پنجاب گیم سپورٹ بورڈ خود لے کے گیا تھا, سرکاری ایونٹ تھا, اس میں گولڈ ہوا تھا. انہوں نے اس کی کوئی یعنی کہ اس کی کیش پرائز ہوتی ہے, لیکن آج تک کوئی کیش پرائز اس کی نہیں ملی. اور اس کے بعد میں نے یہ ایران سے 2 بار میڈل جیت کر آیا ہوں, لیکن اس کی بھی کوئی انعامی رقم مجھے نہیں دی گئی کہ اس بچے کی کوئی حوصلہ افزائی کر دے یا کوئی اس طرح. اگر میں آزاد کشمیر کے اندر اگر میری کسی نے حوصلہ افزائی کی ہے, مجھے سپورٹ کیا ہے, نہ مجھے حکومت نے سپورٹ کیا ہے, نہ مجھے سپورٹ بورڈ نے سپورٹ کیا ہے. مجھے اگر کسی نے سپورٹ کیا ہے تو وہ پاکستان آرمی نے سپورٹ کیا ہے. ان کی طرف سے مجھے ایوارڈ بھی دیے گئے ہیں, ان کی طرف سے مجھے انعامات بھی دیے گئے ہیں. میں اگر شکریہ ادا کروں پاکستان آرمی کا شکریہ ادا کروں جو ایک سپورٹس مین کو سمجھتے ہیں, کیونکہ پاکستان آرمی میں سپورٹس مین کی بہت عزت ہے, وہ ایک رسپیکٹ دیتے ہیں سپورٹس مین کو. اس طریقے جب میں واپس آیا تھا مجھے بریگیڈیئر صاحب نے بلایا تھا, انہوں نے مجھے ایوارڈ بھی دیا تھا, انعامات بھی انہوں نے مجھے دیے تھے. اور اس کے بعد 2024 کو جب میں آیا, میں ان کا نام تو نہیں لوں گا, انہوں نے بھی ماشاءاللہ مجھے بلایا, مجھے انعام بھی دیا انہوں نے, اور مجھے کافی رسپیکٹ دی, انہوں نے عزت دی. اور کیونکہ جب بات میری ریاست کی آ جاتی ہے تو ادھر جو ہماری حکومت ہے, میں حکومت سے اپیل یہی کروں گا کہ دیکھیں ہم لوگ ایک نیشنل ہولڈر ہیں, اگر آپ لوگ ہمیں نہیں سپورٹ کریں گے تو یہ سپورٹس ختم ہو جائے گا بالکل ہی. تو اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ہم بات کریں تو کتنا مشکل ہوتا ہے کہ اپنے بیہاف پہ جا کے پارٹیسپیٹ کرنا, وہ چیز فائنینشلی کتنا ڈسٹرب کرتی ہے. اور پھر ایک اور چیز کہ کیا کوئی کلب لیول کا کوئی کانسیپٹ ایج کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے, کوئی ٹریننگ ہوتی ہے پلیئرس کی, یا وہ بھی نہیں ہوتی؟ میم آپ کو بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں اس میں سپورٹ بورڈ کی طرف سے کوئی کلب نہیں ہے. سپورٹ بورڈ جیسے پاکستان سپورٹ بورڈ ہے, وہاں پر انہوں نے بچوں کے لیے کلب بنائے ہوئے ہیں, وہاں پر بچے جا کے ٹریننگ کرتے ہیں. یہاں پر جو کلب ہم نے اپنے دم سے, میرا اپنا کلب ہے اسکائلنگ ماڈل ہائی اسکول بالا پیر, میں بچوں کو وہاں پر ٹریننگ دیتا ہوں.
اور اسپورٹ بورڈ کی طرف سے ہمارے پاس کوئی کلب نہیں ہے, اسپورٹ بورڈ کی طرف سے ہمارے پاس کوئی کیمپ نہیں ہوتا. جو کہ ابھی بات آپ کو میں بتا دوں کہ 35ویں نیشنل, پچھلی بار 34ویں نیشنل میں کشمیر کا ایک میڈل بھی نہیں لگا تھا, کیونکہ یہاں پر جب ٹرائل ہوتے ہیں تو وہ ٹرائل اس طریقے سے نہیں ہوتے, نہ کوئی کوچ بلائے جاتے ہیں نہ کچھ, ایک باقاعدہ کوچ آتے ہیں, ان کے زیر نگرانی ٹرائل ہوتے ہیں. یعنی فیئر ٹرائلز نہیں ہوتے؟ نہیں, فیئر ٹرائل تو ابھی اس طرح کے نہیں ہوتے, کیونکہ یہیں سے, کیونکہ صبح جس طرح میں آپ کو بتاؤں انہوں نے ایتھلیٹک کا ایک ایونٹ کروایا تھا, اور اس کے اندر انہوں نے ہر ضلع کے اندر ٹرائل اسپورٹ بورڈ نے خود کروائی تھی, کروا کے ہر ضلع سے فائنل لا کے مظفر آباد ان کے کروائے تھے. اور ادھر اس طرح جب ان کا کوئی ایونٹ آ جاتا ہے جو ایک نیشنل ہوتا ہے, اس میں اسپورٹ بورڈ کو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے بچنے کے لیے کرتا ہے, اور اس میں کیونکہ کافی پیسہ ہوتا ہے وہ پیسہ ہڑپنے کی کوشش کرتا ہے, جس وجہ سے وہ ٹرائل اس طرح کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نیشنل لیول کے جو ایونٹ ہوتے ہیں اس میں کیمپ ہوتا ہے, جو کہ آزاد کشمیر میں اس کا کیمپ نہیں لگایا جاتا. یہ ہوتا ہے جس طرح ابھی 35ویں نیشنل دسمبر میں ہو رہی ہے, ابھی نومبر میں یہ ٹرائل لیں گے, دسمبر میں بیل بکریوں کی طرح سارے پلیئرز کو گاڑی میں ڈالیں گے تو کراچی لے جائیں گے, ان کا کیمپ نہیں لگائیں گے, کیونکہ وہ کشمیر کا دستہ ہوتا ہے, وہ ورلڈ لیول پر لائف دکھایا جاتا ہے. اور جب وہاں پر جا کے کشمیر کا دستہ وہاں پر آزاد کشمیر کی نمائندگی کرتا ہے, وہاں پر بچے پہ پرفارم نہیں کر سکتے, اس کا ساری جتنا بھی اس کا جو نقصان ہے جو اسپورٹ بورڈ کو جاتا ہے, کیونکہ اسپورٹ بورڈ بچوں کو اس طریقے سے پروموٹ نہیں کر رہا, ان کو ٹریننگ کے لیے کیمپ نہیں دے رہا, ان کو فنڈ نہیں دے رہا, کچھ بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یوتھ, ہمارے جو اسپورٹس سے منسلک لوگ ہیں, جو بچے ہیں, وہ اگر پرفارم کریں تو ہمیں ان کو اپرچونیٹیز دینی ہوں گی, اسپورٹس بورڈ کو کہیں نہ کہیں اس چیز کو سیریسلی لینا ہوگا. تو بہت شکریہ عاصم آپ کے وقت کا. یہ تھے عاصم جو بتا رہے تھے کہ کس طرح سے اگر کوئی ایجوکے کے اندر یوتھ اسپورٹس کی طرف جاتی بھی ہے تو ان کو کیا کیا چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں, کتنی مشکلات ہوتی ہیں, اپرچونیٹیز کی کتنی کمی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اسپورٹس بورڈ کس طرح سے ان کو ایک جو پراپر پرووائڈ کرنا ہوتا ہے انوائرمنٹ جس کے اندر وہ کھیل سکیں, وہ پرووائڈ کرنے میں ناکام ہو رہا ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں. اللہ نگہبان.